مسجد کوبہ کی تعمیر اور پہلا جمعہ۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی کوبہ ہے۔ یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے اور کلثوم بن ہدوم ان کے سردار تھے۔ ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کوبہ میں قیام فرمایا اور کلثوم بن ہدوم کے گھر مہمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جس کا نام مسجد کوبہ ہے۔ مسجد کی تعمیر میں صحابہ کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کام کرتے تھے اور بھاری بھاری پتھروں کو اٹھاتے تھے۔ یہی وہ مسجد ہے جس کی شان میں قرآن مجید میں ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ یوم، یعنی اس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے۔ وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی بہت پسند ہے اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 14 دن قیام فرما کر 12 ربیع الاول کو 1 ستمبر کو جمعے کے دن روانہ ہوئے۔ بنی سالم کے گھروں تک پہنچے تھے کہ جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے جمعے کی نماز ادا فرمائی اور خطبہ دیا۔ یہ اسلام میں جمعے کی پہلی نماز تھی۔ آپ کے ساتھ تقریباً 100 آدمی نماز میں شریک تھے۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو زبان جیسی نعمت عطا فرمائی، اس کے ذریعے جہاں مختلف چیزوں کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے وہیں یہ دل کی ترجمانی کا فریضہ بھی انجام دیتی ہے۔ جب دل میں کوئی بات آتی ہے تو دماغ اس پر غور و فکر کے الفاظ و کلمات جمع کرتا ہے، پھر وہ الفاظ و کلمات خود کا مشین کی طرح زبان سے نکلنے لگتے ہیں، گویا کہ سننے والے کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان کے دل و دماغ اور زبان میں کیسی صلاحیت پیدا کی، بے شک اللہ ہی کی کاریگری ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز سے کس طرح چوری کرے گا؟ فرمایا، جو رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہیں کرتا وہ نماز کی چوری ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو داہنے گال کے نیچے رکھ کر سوتے، پھر 3 بار یہ دعا پڑھتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی اللہ کی ضمانت لے رکھی ہے، اگر وہ زندہ ہے تو بقر ضرورت روزی ملتی ہے اور اگر وفات چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ایک جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے، دوسرا جو مسجد گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے، تیسرا راز خدا میں نکلے اللہ تعالیٰ کا ضامن ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کی نقل اختیار کرتی ہے، اور ایسے مرد پر لعنت فرمائی جو عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ خلاصہ، مرد کا عورتوں کی شکل و صورت اختیار کرنا اور عورت کا مرد کی شکل و صورت اختیار کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو درداء فرماتے تھے کہ کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بتاؤں؟ تمہاری بیماری دنیا کی محبت ہے اور تمہاری دوا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں کھچروں کی طرح بچھو ہیں، ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے سچی پکی
توبہ کر لو، امید ہے کہ وہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔